کلچرل کور ایز دی فنڈامنٹل رول آف لائف. ہمیں یہ معلوم پڑ گیا ہے کہ کسی بھی معاشرے کی ساخت میں ہم نے ایلیمنٹس کو ڈیفائن کیا ہوتا ہے جس میں یونیورسلز، اسپیشلٹیز اور الٹرنیٹیوز کا ذکر کیا گیا. آئیے دیکھتے ہیں کہ کلچرل کور کیا ہے اور یہ بنیادی اصول یا رولز کیا بتاتا ہے جیسے آپ نے زندگی گزارنی ہے. کلچرل ایلیمنٹس کو اگر ہم دو میں ڈیوائڈ کریں اور اس کو کلاسیفائی کر دیں، یا ایک آسپیکٹ یا گروپ ہمارا یونیورسلز اور اسپیشلٹیز کا ہے اور دوسرا آسپیکٹ کیا ہے، الٹرنیٹیوز کا ہے. ہم تفصیلاً الٹرنیٹیوز، اسپیشلٹیز اور یونیورسلز کے بارے میں ذکر کر چکے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ پہلے گروپ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اور ان کی بنیادی نوعیت کیسی ہے. Now, if we group these elements into group 1, there are universals and specialties. Now, these are the persistent and unchanging elements of the society or any culture. Now, when we say these are the inconsistent ones and they are not persisting, that means that there is a continuous change. لیکن ہم نے یونیورسلز میں دیکھا کہ یونیورسلز وہ طریقے ہیں رہنے سہنے کے، کھانے پینے کے، زندگی گزارنے کے جو تمام معاشرہ شیئر کرتا ہے اور ایکسیپٹ کرتا ہے اور جنرلی سبھی اس کو فالو کرتے ہیں. لہٰذا یہ پرسسٹنٹ ہے اور یہ تبدیل بھی نہیں ہوتے. جب ہم اسپیشلٹیز کی بات کرتے ہیں تو کسی بھی معاشرے میں آپ کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، انجینئرز کی ضرورت ہے، آپ کو پیرامیڈکس چاہیے، آپ کو پولیس کی ضرورت ہے، آپ کو لائرز چاہیے اور تمام وہ ووکیشن جس کا ہم یہاں پر ذکر نہیں کر رہے. لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں ہے یا ہمیں سافٹ ویئر انجینئرز نہیں چاہیے یا ہمیں MBA لوگ کیے ہوئے نہیں چاہیے. ہمیں تمام قسم کے نالج کے ایکسپرٹس کی ضرورت ہے اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اور ہمارے معاشرے کو ایک بنیادی ساخت میں رہنا ہے اور اسی کے مطابق لوگوں کی ضروریات پوری کرنی ہے. لہٰذا یونیورسلز اور اسپیشلٹیز دے آر پرسسٹنگ. سو وی نیڈ ٹو نو دیٹ دیر آر lawyers, yes we need lawyers, and there are experts in factories and we need all those experts. اور ایجوکیشن میں بھی بالکل اسی طرح سے ہمیں اساتذہ بھی چاہیے، ہمیں کریکولم ڈیولپرز کی بھی ضرورت ہے، ہمیں ان ایکسپرٹس کی بھی ضرورت ہے جو اسیسمنٹ کنڈکٹ کر سکتے ہیں اور کریکولم کو ود ٹائم اور نیڈ کے مطابق تبدیل بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا پہلا ایسپیکٹ جو ایلیمنٹس کا ہے کسی بھی کلچر کا وہ پرسسٹنٹ ہے اور یہ تبدیل نہیں ہوتا. جب ہم دوسرے گروپ کی بات کرتے ہیں جہاں پر الٹرنیٹیوز ہیں، یعنی نارمل سے ہٹ کے، الٹرنیٹیو کا مطلب کیا ہوا؟ نارمل سے ہٹ کے ایک طریقہ جو پہلے سے معاشرے میں یوز کیا جاتا ہے یا استعمال میں ہے اس سے ہٹ کے کچھ بھی کیا جاتا ہے تو ہم اسے الٹرنیٹیو کا نام دیتے ہیں. دے آر انٹیگریٹڈ کہ وہ کسی کے ساتھ ملتے نہیں ہیں اور انکنسسٹنٹ ہیں، تبدیلی کے ساتھ تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں. یہ وقت کی بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، معاشرے کی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کی بھی ہو سکتی ہے اور یہ پڑھنے پڑھانے میں انوویشن کی بنا پر بھی ہو سکتی ہے. گروپ 1 کو اگر ہم دیکھیں تو پرسسٹنٹ ہے. ابھی ہم نے ذکر کیا کہ یہ پرسسٹنٹ ہے، ہمارے بنیادی کھانے پینے، رہنے سہنے اور لباس پہننے کے طریقے یا ہمارے ڈریسز سبھی ایکسیپٹ کرتے ہیں اور سبھی اس کو فالو بھی کرتے ہیں. اینڈ دے آر ناٹ انچینجنگ، دے آر کمپیٹیبل. دے آر کمپیٹیبل ود واٹ؟ دے آر کمپیٹیبل ود دا سوسائٹی اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی کمپیٹیبل ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں مختلف ووکیشنز کے لوگ چاہیے اور ضروری نہیں کہ کسی ڈاکٹر یا کسی انجینئر کا کھانے پینے کا طریقہ یا معاشرے میں موو کرنے کا طریقہ بہت ہی فرق ہوگا، وہ ایک ہی طریقے کو اپنائیں گے جو موسٹلی ایکسیپٹیبل ہے. Now they are not always consistent. Universals اور specialties they are not consistent. وقت کی تبدیلی کے ساتھ، معاشرے کی تبدیلی کے ساتھ اور معاشرے کی ڈیمانڈز کے مطابق یہ چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. مثلاً ہمیں زیادہ MBA کیے ہوئے لوگوں کی ضرورت ہے یا ہمیں چاہیے کہ ہمیں زیادہ سافٹ ویئر انجینئرز چاہیے یا ہمیں IT پڑھانے والے ٹیچرز زیادہ چاہیے. سو جو بھی معاشرے کی ضرورت ہوگی اس کے مطابق ہماری اس ڈیمانڈ میں تبدیلی ہو سکتی ہے. اٹ از اسٹیبل اینڈ کنسسٹ آف ٹرائیڈ اینڈ ایکسیپٹیڈ ایلیمنٹس. ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے میں ٹرائی آؤٹ کر کے یعنی ایک تجربے کے بعد ہم یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہمیں اب کس قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے یا ہمارا رہن سہن کس قسم کا ہوگا. یہاں پر
یہ بالکل بجا ہوگا کہ ہم ذکر کریں کہ ہماری سوسائٹی 1 یونٹ سے کس طرح سے ڈس انٹیگریٹ ہو گئی. اب بہت زیادہ لوگ اسی طرح سے ایک یونٹ کے طور پر ایک فیملی میں نہیں رہنا چاہتے, اور یہی ڈس انٹیگریشن کی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پر والدین اور بچے عموماً الگ الگ گھروں میں ملتے ہیں, جس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی ضرورت اس طرح کی تھی, ہمارے کام کی نوعیت ایسی ہو گئی, یا ہمارے اخراجات اس طرح کے ہو گئے کہ اب ہم ایک 1 یونٹ کے طور پر نہیں رہ سکتے. یہی وہ تبدیلی ہے جہاں پر خواتین کا باہر کام کرنا اتنا معیوب نہیں سمجھا جاتا اور جنرلی اس کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے. گو کہ یہ تبدیلی ابھی بہت بڑے لیول پر اس طرح سے ایکسپٹ نہیں کی جاتی جیسے کہ کرنی چاہیے, لیکن کیونکہ کام کیا جاتا ہے اور اس تبدیلی کو ایکسپٹ کیا جا رہا ہے تو ہم اس کو الٹرنیٹیوز میں ڈال دیتے ہیں. جہاں تک آپ یونیورسلز اور اسپیشلٹی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بھی خواتین مختلف عہدوں پر آپ کو نظر آتی ہیں, تو یہ تبدیلی ایک طرح سے کنسسٹنٹ ہے اور اس کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے. Additions and deletions, they are just not being liked by the society. اگر آپ بہت زیادہ تبدیلی کرتے ہیں تو شاید آپ کو یہ تبدیلی پسند نہ آئے. اس میں اگر آپ اپنے ایجوکیشن سسٹم پر ہی نظر دوڑائیں اور ٹیچنگ لرننگ پر ہی دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اساتذہ جہاں پر ہوم ورک زیادہ نہیں دیا جاتا, عموماً ہمارے والدین وہاں پر بہت زیادہ شکایت کے انبار لگا دیتے ہیں, کیونکہ بیسک کانسیپٹ ہی ہمارے معاشرے میں ایسا تھا اور ایسا ہے کہ بچے نے اسکول سے آنے کے بعد وہ تمام کام اپنی ہوم ورک کی کاپی میں لکھنا ہی لکھنا ہے جو اس کو اسکول میں کرایا گیا. جہاں پر کچھ بھی کریٹو کام دیا جاتا ہے یا بچے کو اساتذہ یا والدین کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا زیادہ موقع ملتا ہے یا والدین کی کنٹریبیوشن زیادہ ہوتی ہے, تو ہمارے والدین وہاں پر بہت زیادہ شور و واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بچے کو لکھنا نہیں آ رہا. حالانکہ اسکول کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس نے بچے کو صرف رائٹنگ ہی سکھانی ہے, اس میں کرٹیکل تھنکنگ, سوچنے کی صلاحیت, اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق لرن کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا زیادہ ضروری ہے. ابھی یہ طریقہ اتنا زیادہ پاپولر نہیں ہوا اور نہ ہی والدین اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیکن ریزسٹنس کے باوجود بہت سارے اسکولوں میں اور بہت سارے گورنمنٹ کے اسکولوں میں بھی ہوم ورک کی نوعیت کو تبدیل کیا جا رہا ہے. بالکل اسی طرح سے ٹیچنگ لرننگ کے طریقے جو پرانے طریقے چاک اور ٹاک سے ہٹ کر اب ڈسکشن پر جا رہے ہیں, جہاں پر اساتذہ کو زیادہ تبدیلی کرنی پڑتی ہے. یہی وہ تمام چیزیں ہیں جو بنیادی ایک آپ کی بیس بنا دیتے ہیں. جب آپ کریکولم ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو ان تمام کمپوننٹس کو ایکولی اور مناسب طریقے سے پورٹرے کرنا پڑتا ہے. گروپ 2 میں جو ہم دیکھتے ہیں تو یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جن کو ہم نے الٹرنیٹیوز کا نام دیا, اور یہ بیسیکلی سراؤنڈ کرتے ہیں یونیورسلز کو اور اسپیشلٹی کو. ہمارے پڑھانے کے طریقے بدل گئے, ہمارے صابن بنانے کے طریقے بدل گئے, ہمارے یہاں شیمپوز آ گئے, ہمارے یہاں پر ہینڈ واش انٹروڈیوس ہو گیا, اور اسی کے مطابق ان تمام تبدیلیوں کو اسکول کے لیول پر بھی انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی جاتی ہے. They are generally unintegrated, ایک دوسرے سے کوئی لنک نہیں ہوتا کیونکہ majority of the society does not like it and they don't want to do it. Only few people, they start thinking in different ways and start performing things in different ways. They are frequently inconsistent, یعنی تبدیل ہوتے رہتے ہیں. And finally, they are the ones, those who make space. These alternatives, once they are accepted by a majority of the society members, they become part of the universals, یعنی آہستہ آہستہ یہ نفوذ کے عمل سے پورے معاشرے میں سیپ ان کر جاتے ہیں اور لوگ ان کے بارے میں بہت زیادہ ریزسٹنس شو نہیں کرتے.